السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں نظر آتی ہیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے دل پر سکون اطمینان نظر آتا ہے، ان کی مشکلات حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کے رزق میں برکت نظر آتی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی راز اور یہی بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں جو استغفار کرنے والوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جو انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہیں اور وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ آج ہم بھی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو یہ نشانیاں ہمارے اندر بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یہ 5 نشانیاں ہمارے اندر بھی ظاہر ہوں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے۔ لیکن استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں، برکات ہیں۔ استغفار صرف چند الفاظ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ استغفار یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ چند کلمات ہیں جو زبان سے بھی الفاظ کیے جاتے ہیں اور دل سے بھی پڑھے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمتیں انسان پر پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم استغفار پڑھو، میں تمہیں بخش دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر بارشیں بھی برسائے گا، تمہیں رزق بھی دے گا، مال و اولاد بھی دے گا، پانی بھی جاری فرمائے گا، خوشحالی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے اندر یہ تمام چیزیں، تمام باتیں رکھی ہیں۔ تو استغفار وہ کلمات ہیں جو اللہ کی رحمت کو، جو انسان جن کے ذریعے اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ کی رحمت بندے کی طرف کھینچتی ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ وہ کلمات ہیں۔ تو استغفار پڑھنے والوں کی کثرت سے جو لوگ استغفار پڑھتے ہیں ان میں کون سی 5 نشانیاں نظر آتی ہیں؟ آئیے وہ 5 نشانیاں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، طبی طور پر وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ان کا دل ایسا ایسا گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں سے تبر نفرت ہونا انہیں شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے دل کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہٹنا شروع ہوتا ہے، مشکلات دور ہونا شروع ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور گناہ ان کے معاف ہوتے ہیں، گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کا دل وہ مطمئن ہو جاتا ہے، دل میں سکون آ جاتا ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت انسان پر پڑتی ہے، اور اللہ کی رحمت انسان کے دل پر پڑتی ہے۔ جب انسان کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا قرب ہوگا، تو دل مطمئن ہوگا، دل میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ تو یہی اطمینان، دلوں کے سکون کا، اطمینان کا، طبیعت میں اطمینان کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں ان کی تیسری نشانی کہ ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، بے حساب انہیں رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے انہیں رزق دیتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، میں ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہوں انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی استغفار کرنے کی کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں ان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبولیت کے قریب ہو جاتی ہیں، کیونکہ استغفار پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ تو انسان جب استغفار کر کے دعائیں مانگتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دعائیں قبولیت کے قریب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چوتھی نشانی ہے کثرت سے استغفار کرنے والوں کی، کہ ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور پانچویں نشانی استغفار کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرماتا ہے، ان لوگوں کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ ویسے تو انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور ان لوگوں کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مشکلات پر صبر عطا کرتا ہے اور ان کی مشکلات پھر جلد حل ہو جاتی ہیں، اور مشکلات میں وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، گلے شکوے نہیں کرتے، مشکلات پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کی مشکلات کو حل بھی فرما دیتا ہے۔ تو یہ پانچویں نشانی ہے کہ ان کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ تو استغفار کرنے سے یہ پانچ نشانیاں جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں نظر آتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی سکون آئے، اطمینان آئے، تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام یہ کلمات پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو یہ کلمات آپ اپنی زبان پر جاری رکھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی بھی تبدیل ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی اطمینان آئے گا، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہوں، ہماری زندگی میں بھی یہ 5 علامات اور 5 نشانیاں نظر آئیں، ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر بھی پڑے، تو آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے پر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے، ہر تنگی سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی سارے لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے وہاں بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں۔ دوسرا شخص آیا، حضرت ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تیسرا آیا کہ ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی، باغات جو ہے وہ خشک ہو چکے ہیں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا شخص آیا کہ حضرت بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار پڑھو۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ہر بندے کو ایک ہی بات بتائی، استغفار پڑھو، ہر کسی کی پریشانی الگ الگ تھی، آپ نے سب کو استغفار بتایا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم استغفار پڑھو، میں رزق بھی دوں گا، بارشیں بھی برساؤں گا، خوشحالی بھی عطا کروں گا، بارشیں بھی برساؤں گا، اور نہریں بھی جاری فرماؤں گا، تمہارے باغات بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، تمہیں مال و اولاد بھی دوں گا۔ ہر چیز کا حل تو اللہ تعالیٰ نے استغفار میں بتایا ہے، اس لیے میں نے سب کو استغفار بتایا۔ تو استغفار وہ کنجی ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو اپنے قریب لاتی ہے اور انسان کے بند دروازے کھولتی ہے۔ اب آپ بھی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔